6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہمیں ستمبر میں ہونے والی جنگ کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ مل کر اپنے ملک اور اپنی آزادی کا دفاع کیا۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ دشمن کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ، جسے آج قائد اعظم لائبریری کے نام سے جانا جاتا ہے، میں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے بقیہ حصے کی جانب بڑھوں، آپ سے گزارش ہے چینل منی پیڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں، مزید آنے والے ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ در حقیقت 6 ستمبر ہماری قوم کی تاریخ میں سنگ نیل کی اہمیت رکھتا ہے۔ 1965 میں جب بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھا تو اپنی افواج پر سے دباؤ ختم کرنے کے لیے بغیر اعلان جنگ کے کشمیر کے جنوبی حصہ میں واقع پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں بھارتی فوج کا نعرہ یہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے۔ جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور عام عوام نے پوری ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور فوجی جوانوں اور عام عوام نے اپنی جانیں قربان کر کے دشمن کے قدم ہی روک دیے۔ پاکستان ایئر فورس نے پوری قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ دشمن کو کسی طور پر پناہ کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ لاہور کے مارکے میں ہی برکی کے مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی کمپنی نے انہیں بارود کے شعلوں میں گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے، حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ بھارتی 11 کور کا منصوبہ یہ تھا کہ 5 ڈویژن امرتسر، واگا، لاہور براہ راست جی ٹی روڈ پر حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے۔ 07 ڈویژن رکھوالا برکی روڈ پر چلتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔ اسی طرح 04 ماؤنٹین ڈویژن بھی کھیم کند قصور روڈ پر ایڈوانس کرتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔ دشمن پورے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹیننٹ کرنل کی کمانڈ میں 114 بریگیڈ کی 03 بلوچ ریجمنٹ نے جو تھوڑی ہی دیر پہنچی تھی، عام شہریوں اور دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک اینٹی ٹینک ریکائل لیس رافائل باٹا پور پل کے سامنے بھیج دی۔ ایک بیل گاڑی جو چاڑے سے لدی ہوئی آ رہی تھی کہ جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی، اور جو ہی انڈین شرمن ٹینک پل پر پہنچا تو فائر کر کے اسے آگ کی شعلوں کی نظر کر دیا۔ اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پل بھی جنگ کے آخر تک بچا رہا۔ اس طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جوان مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی۔ اس دوران پاکستانی فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضاؤں میں دو بدو جنگ میں ایک نئی رقم تاریخ کر دی۔ پاکستانی جہاز 6 ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور لاہور کی فضاؤں میں محور تھے کہ صبح 4:05 پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے لاہور اور سرگودا کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے ایم عالم نے حملہ کر کے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ چند منٹ کے اندر دشمن کا قافلہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ 15 ڈویژن کا ایک بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا تھا۔ پاکستانی آرمی ایئر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ بھارت اخنو سے چھمب، گجرات، فیروزپور گنڈا، سنگھ، لاہور، امرتسر، باٹا پور لاہور، امرتسر کھرلا، برکی اور لاہور کے راستوں سے حملہ آور لاہور پر قابض کرنے کا خواب ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا۔ اسی
दौरान सियालकोट सेक्टर में भारत ने दूसरी आलमगीर जंग के बाद टैंकों का हमला किया। इसने वजीराबाद और गुजरांवाला पर कब्जा करने का ख्वाब देखा था, लेकिन चोंडा में पाकिस्तानी जवानों ने एक आर्म ब्रिगेड के साथ सैकड़ों टैंकों के हमले को नाकाम बना दिया। दर्जनों टैंक लड़ाई के पहले ही दिन बेहतरीन हालत में पाकिस्तान के हाथ लगे। इस इलाके में इंडिया पहले सन के अलावा जंग के आखिर तक हमले करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। जहां तक पाकिस्तान नेवी का ताल्लुक है तो इसने पहले ही जंग जीत ली थी। पाकिस्तान की अकलौती आबदोज गाजी ने बम्बई की बंदरगाह से पानियों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि भारतीय बहरिया आबदोज के खौफ से पूरे जंगी अरसा में अपनी पनाहगाह से बाहर ना निकली, क्योंकि पहले हमले ने ही इसकी मौसलाती ऑपरेशनल सलाहियत ख़त्म कर दी थी।